ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ افغان عوام کے بعد اگر پوری دنیا میں کسی ملک کو اور وہاں کے لوگوں کو افغانستان میں امن سے دلچسپی اور چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تو وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے جو 40 سال سے جاری افغانستان میں خانہ جنگی ہے، خونریزی ہے، اس کی سب سے زیادہ بھاری قیمت ادا کی ہے افغان عوام کے بعد، اور اس کی صورتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں اسلحے کی بھرمار ہوئی، ہم نے یہ دیکھا کہ ملک جو ہے ہمارا دہشت گردی کا شکار ہوا، منشیات بھی یہاں پر آئیں اور اسلحے کی بھرمار بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین کا بوجھ بھی پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ تو اس لیے اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امن سے دلچسپی رکھتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ موقف جو ہے ریاست پاکستان کا آج سے نہیں ہے، بلکہ جب امریکہ بہادر جب نیا سلسلہ شروع ہوا ستمبر 11 کی دہشت گردی کے واقعے کے بعد اور امریکہ افغانستان کی جنگ میں کود پڑا، تو اس وقت بھی پاکستان نے جس چیز پہ زور دیا کہ جتنے متحارب گروہ ہیں افغانستان میں، ان کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا اور ان کا جو پیس پروسیس ہوگا اس کو اون کرنا ہوگا۔ تو یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنے برس کے بعد امریکہ بھی اس بات پر تیار ہوا، رضامند ہوا کہ افغان طالبان سے وہ مذاکرات کرے اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ امن کی راہ کو تلاش کیا جائے۔ تو یقیناً امن کے امکانات روشن ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی امن جو ہے تشتری پہ رکھ کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ بھی بہت ہی دشوار اور نازک اور پیچیدہ مذاکرات کے عمل سے گزرنا ہے، اور اس میں ہم کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری کچھ ایسی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ مذاکرات کا یہ جو امن کا پروسیس ہے اس کو ڈی ریل کر دیا جائے۔ آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ جو اس امن کے افغانستان میں امکانات ہیں اور جو خدشات ہیں اس پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں، دفتر خارجہ میں اعلیٰ عہدوں پہ انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہے، اور جو 1997 اور 2000 میں افغانستان اور شمالی افغان طالبان اور شمالی جو اتحاد کے درمیان پیس پروسیس تھا، اس میں بھی انہوں نے مذاکرات میں کوششیں کی کہ جناب معاملات حل ہوں۔ خود ان کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی ان کی دورست نظر ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب، دفاعی امور کے ماہر ہیں، نگراں حکومت میں وزیر دفاع کے طور پہ انہوں نے کام کیا، ڈیفنس سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور اعلیٰ فوجی خدمات کے سلسلے میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ہیں یہ بانی اراکین میں ہیں۔ افغانستان کے معاملات ہوں چاہے پاکستان کی داخلی سیاست ہو، دونوں پہ بہت گہری نظر ہے، اور طلبہ سیاست سے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ میں اپنے تینوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جب سے افغان پیس پروسیس میں ایک نئی جان پڑی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو انٹریکشن ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ US ڈیلیگیشن جو تھا سینٹ کوم کے کمانڈر کا لیڈ بائی جنرل جوزف واٹل، ان کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے اعلیٰ سطحی۔ اس کے علاوہ زلمے خالد زاد صاحب وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، آج وہ چلے گئے یہاں سے، اور انہوں نے جاتے ہوئے جو ایک بریف سے سٹیٹمنٹ ہے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان جو ہیں وہ افغان امن کی کوششوں کو جاری رکھیں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے، امریکی جو سٹیٹمنٹ ہے، کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ریجن کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زلمے خالد زاد صاحب نے جو ہے کل کچھ ایک دو ٹویٹس کیے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، اور اس میں ایک دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے ان کا فرمانا تھا کہ جی جو بھی لیجٹمیٹ کنسرنز ہیں، جو وارنگ افغان فیکشنز ہیں، ان سب کو ہم چاہیں گے کہ ایڈریس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل ریاستیں ہیں، علاقائی جو قوتیں ہیں، ان کے بھی جو ایک لیجٹمیٹ کنسرن ہوں گے اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک امریکی سینیٹر ہیں لنڈسے گریہم صاحب، انہوں نے آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی اور ہمارے اعلیٰ فوجی اور سول قیادت سے گفتگو کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بہت سارے مثبت باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی سرحد کے اطراف جو فینسنگ ہے وہ ایک اچھا قدم ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس سرحد محفوظ کرنے کی حکمت عملی ہے، کاش ایسی حکمت عملی افغانستان کے پاس بھی ہوتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب افغانستان میں امن بحال کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس بات کا بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکہ کی غلطی ہے کہ پاکستان کے لیے پالیسی جو ہے بار بار تبدیل کی گئی۔
اور یہ بھی ظاہر ہے کہ امریکہ کی پالیسی کا حصہ ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ دوبارہ شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، اس پہ انہوں نے بات کی، اور یہ بھی کہا کہ جی وزیر اعظم پاکستان افغان صدر اور امریکی صدر کو ملنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاملات جو ہیں حل ہوں، اور انہوں نے کچھ IMF کے قرضے کی بھی بات کی کہ ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے۔ ایاز وزیر صاحب، اتنی ساری باتیں بہت دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور کہاں پہ امریکہ کی ایک طرح سے ایک بلیم گیم چلا کرتا تھا پاکستان پر، اور جو ان کے اپنے پالیسی فیلیئرز تھے اس کا ملبہ وہ پاکستان پہ گرایا جاتے تھے۔ جو چینج آف ہارٹ ہے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس پہ مجھے چرچل صاحب کا ایک کسی نے کہا تھا، دیکھ ابھی وہ یاد آیا، اس نے جو کہا تھا امریکنوں کے بارے میں جی کہ ٹرسٹ دی امریکنوں پہ اعتبار کر لے کہ وہ ٹھیک کام کر لیں گے، لیکن اس وقت جب سارے آپشن ہیں وہ آزما چکے ہوں، تو انہوں نے گویا سارے آپشن آزمائے ہیں، اس طرح حل نہیں ہوا مسئلہ جس طرح وہ چاہتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر پیچھے چلے جائے تو میرا خیال ہے 2010-11 میں یہ طالبان کا نام سننا نہیں چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ طاقت کے بلبوتے ہم سارا کچھ افغانستان میں کر لیں گے۔ تو اب افغانیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ یہ آج زندہ مثال ہے، زلمے خلیلزاد یہاں بیٹا انتظار کر رہا تھا افغان طالبان کا، اور طالبان انکاری ہو گئے، نہیں آئے ان سے بات کرنے، کیونکہ ان کے اوپر بقول طالبان پریشر ڈال رہے تھے کہ افغان حکومت سے بات کر لے۔ تو یہ چینج آف ہارٹ جو امریکہ کا ہے ہمارے لیے، وہ بھی افغانستان ہے، ہم سے دوری بھی افغانستان تھا، اور ہمارے ساتھ قربت بھی اب افغانستان کی وجہ سے ہے۔ افغانستان سے وہ جلدی میں ہے نکلنے کے لیے۔ ایک تو افغانستان میں جولائی میں الیکشن ہونے پریزیڈنشل، جناب، تو اس سے پہلے یہ چاہتے کہ کوئی فارمولہ طے ہو جائے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کہ ہم پھر اپنی فوجیں لے جائے اور ایک فاتح کی حیثیت سے ہم افغانستان سے نکل جائے۔ تو اس میں آپ کا جو رول ہے وہ کلیدی رول ہے، کوئی مانے نہ مانے پاکستان کا رول افغانستان مسئلے کے حل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلے وہ ہمارے اوپر ڈو مور والی بات ٹھونستے تھے کہ آپ کے ہاں سیف ہیون ہے، آپ یہ خرابی کی جڑ ہیں۔ اب وہی شخص جنہوں نے ہمیں جھوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، تاریخی جو ٹویٹ ٹرمپ صاحب نے کیا، وہ اب خود آ گیا، کہتے ہیں کہ میں آپ کے وزیر اعظم کو خط لکھا، اسے درخواست کی کہ میری مدد کرو، اور اب خواہش بھی ظاہر کی کہ میں جلد ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں یہ بالکل خوش آئند ہے پاکستان کے لیے۔ لودھی صاحب، اب یہ ریاست پاکستان کی بڑی کنسسٹنٹ پالیسی رہی، اسٹینڈ رہا کہ جب 2002 سے مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور سے پرویز مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ طالبان سے بات کریں، اور آپ کو جو گلوبل ٹیررزم کرتے ہیں ان میں اور ریجنل پلیئرز میں فرق محسوس کرنا چاہیے، اور وہ کنسسٹنٹ پاکستان کوشش کرتا رہا کیونکہ اندازہ تھا ہمیں کہ کس طرح کی وہاں پر وہ ہے۔ تو یہ جو چینج آیا ہے اس کی کیا بڑی وجہ سمجھتے ہیں کہ جلدی ہے امریکہ کو نکلنے کی؟ ٹرمپ صاحب کو بہت جلدی ہے؟ جی، پہلے میں چینج کی بات کر دوں کہ دیکھیں چینج تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو بہت دفعہ آیا ہے، کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں ہے۔ کبھی محبت، کبھی پیسے، کبھی دھونس۔ ان کو یہ پتہ ہے اس بات کا، اور شرمندگی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ، میں کہوں گا کیونکہ وہ لیڈرشپ کو قابو کر لیتے ہیں، 3 چیزوں سے مروب ہو جاتی ہے۔ پہلی بات دھونس، کہ ہم آپ کو پتھر کی دنیا میں لے جائیں گے اور آپ بات مان جاتے ہیں۔ دوسری بات ڈالر، کہ اگر آپ یہ کر دیں ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ کر دیں۔ تیسری بات اس سے بھی سب سے خطرناک پیار، کہ جی آپ کی کیا بات ہے، آپ تو آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اب یہ تیسری چیز آزما رہے ہیں، ان کے انٹرسٹ چینج نہیں ہوئے، وہ یہاں سے اگر جائیں گے بھی تو جو ان کے مین انٹرسٹ ہیں وہ کوئی اس قسم کا معاملہ کر کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ان کے کافی دیر تک ان کو لک آفٹر کوئی کر سکے، یا اس قسم کا ماحول رہے کہ انٹرسٹ جاری رہے۔ تو میرا خیال ہے ہماری لیڈرشپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب ان تینوں چیزوں کو وہ آزما رہے ہیں اور ہم اس سے نکلیں۔ ابھی جو آپ ایک وہ سینیٹر کی بات کر رہے تھے جو کہہ رہا ہے جی وہ IMF کی والی بات دوبارہ شروع ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کہیں جی جو آپ کے پیسے رکے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ اپنے جو مین انٹرسٹ ہیں ان کو ذہن میں رکھے۔ اور ایک بات جو وزیر صاحب سے میں بات کر رہا تھا جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہ
ہماری لیڈرشپ کو سمجھنی چاہیے کہ اپنے ذمے کوئی ایسا کام نہ لے لیں جو کہ ان کے بس میں نہ ہو. درست. کیونکہ یہ بہت فیئرسلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں افغان جو ہیں, اور کوئی یہ سمجھنا کہ جی ہم ان کو کوئی بات بتا دیں گے تو وہ کر لیں گے, تو وہ ممکن نہیں ہے. باقی جہاں تک ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جی اس حکومت سے, جو افغان حکومت ہے موجودہ, اس سے بات ہم نہیں کریں گے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر جب وہ ان کی بنیادی باتوں پر کوئی عمل ہی نہیں کروا سکتے, وہ ان کے اگر جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو نہیں چھڑوا سکتے, اگر وہ کوئی ٹائم ٹیبل امریکیوں کے جانے کا نہیں کر سکتے, تو یہ تو نہیں ہے. تو وہ جو بات ہم کرتے ہیں نا افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ سولوشن, اس کا ابھی ٹائم نہیں ہے. اس وقت دا سولوشن از بریکنگ آف دا آئس ہے, اور نہیں مطلب افغان اونڈ ہے ہی نہیں, نہ افغان لیڈ ہے. امریکہ ادھر امریکہ ہے مین سٹیک ہولڈر, ادھر افغان طالبان ہے مین سٹیک ہولڈر. تو کیا امریکہ افغان ہے؟ یا تو جب امریکہ اور افغان طالبان بات کریں گے, اس کو افغان لیڈ یا افغان اونڈ کیسے کہیں گے؟ یہ تو بعد میں, یہ تو نیکسٹ فیز ہے. یہ جو بات ہے کہ مذاکرات, کاکڑ صاحب, جو مذاکرات جاری رکھنے میں جو بہت بڑا بھاری پتھر راہ میں ہے, وہ یہی مطالبہ ہے امریکہ کے, جی کابل حکومت کو شامل کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جیسے لودھی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پہ ان کے وہ ہیں ریزرویشنز ہیں, لیکن ایک عام خیال یہ کہ کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر جتنے متحارب گروہ ہیں ان کو میز پر بیٹھنا ہوگا. اور یہ جو بات ہے کہ قطر ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, پاکستان ہو گیا, دیگر علاقائی اور بین الاقوامی قوتیں ہیں, ان کو ذرا سا پیچھے ہٹ کر ان لوگوں کو بیٹھنا ہوگا. تو آپ کے خیال میں یہ جو لچک دکھا پائیں گے کل کو جا کے طالبان؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ بہت شکریہ عامر. دیکھیں اس میں جو ریئلائزیشن ہے نا, یہ ٹی ٹی اے کے پارٹ پہ آنی ہے. یہ بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ فرمائش پاکستان یا سعودی عرب یا قطر یا کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے نا, وہ امپوز نہیں کر سکتی ان پہ. ان کا ایک اپنا تھاٹ پروسیس ہے. وہ 17 سال کے ایکسپیرینس سے گزرے ہیں. دے ور آؤسٹڈ تھرو بیلٹ آف گن, اور زبردستی ان کو حکومت سے نکالا گیا B-52 کے طاقت کے زور پہ, ملٹری مائٹ پہ. اب 17 ایئرز کی ریزسٹنس کے بعد ان کو یہ ریکگنیشن اور ایکسیپٹیبلٹی ملی ہے کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے نیگوشیٹ کر رہی ہے, بات چیت کر رہی ہے. تو انہوں نے بطور فریق تو اپنے آپ کو تسلیم کروا کے پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے. نیکسٹ فیز میں ہمیں اس طرح کا امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ افغان حکومت سے بات کریں. یہ طالبان کا اپنا انڈیپینڈنٹ اسسمنٹ ہے اور انیشیٹو ہے. ہمیں یقیناً انکریج کرنا چاہیے, ہمیں یہ گفتگو کرنی کر رہے پاکستان میں, بالکل انکریج کرنی چاہیے. لیکن یہ جو سٹمبلز بلاکس ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, یہ نیگوسیشن میں پہلے درجے میں نہیں ختم ہوگی. اس کو بنیاد بنا کر میرے خیال میں بات چیت کو اگر مائل سٹون کے طور پہ آگے لے جائیں گے تو یہ پورے کے پورے نیگوسیشن کو کمپرومائز کر دیں گی. اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, اس کے علاوہ بھی رکاوٹیں آئیں گی. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے. بات چیت جاری رہنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے, میں جن صاحب کے ساتھ فلی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں کلیئرلی ہمارے اپنے ذہن میں اس کا ایک واضح شکل ہونی چاہیے, اور واضح شکل کے ساتھ وداؤٹ انفلوئنس آف فیئر اینڈ فیور ہمیں اس کو پولائٹلی ایکسپریس کرنا چاہیے اور ریپیٹیٹیولی کرنا چاہیے, اور اپنے مفاد کو کسی صورت ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ریجن کے جتنی طاقتیں ہیں, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ رشیا ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, یہ تمام امیجیٹ نیبرہڈ ہے. ان کی اپنے لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں. اگر کہیں لانگ ٹرم پریزنس کے حوالے سے ایشوز ہیں, اس میں پاکستان کو میرے خیال میں ریجن سے آئسولیٹ یا ڈائیورس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ریجن کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ نے ایک دورہ کیا تھا ابھی پچھلے دنوں, تمام جو ریجنل ممالک تھے, ایران سے لے کر روس, ہر جگہ پہ وہ گئے اور پاکستان کے کیس کو انہوں نے پلیٹ کیا. یاسین صاحب, جو ایک بڑا سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو وار اکانومی ہے اس میں بھی سب لوگوں کے انٹرسٹ پیوست ہوتے ہیں نا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کابل حکومت جو ہے وہ کم از کم 60% علاقے پر اس کا کنٹرول نہیں ہے, اور اس کو اگر اندازہ ہے کہ اگر یہ پیس پروسیس جاری رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک بہت بڑے لوزر ہوں گے, امکان یہی ہے. اور اب آپ پریزیڈنشل وہ جو الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے, اور ہم نے دیکھتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب نے بھی اپنے نامنیشن پیپر جمع کرائے, عبداللہ صاحب نے کرائے, گلبدین حکمت یار صاحب نے کرائے, اور بھی بہت سارے لوگوں نے کرائے. تو اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا کہ جو اشرف غنی صاحب نے وہاں پر بات کی پریس سے,
اور انہوں نے جو میرے پاس انگریزی میں کیونکہ متن آیا اس کا وہ یہی تھا کہ انہوں نے طالبان سے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ مطلب پاکستان آپ کی نمائندگی کر رہا ہے یا آپ افغان عوام کی، تو اگر ہمیں بات ہی کرنی ہے تو ہم پاکستان سے کریں گے. تو انہوں نے بھی اس طرح کا ایک کہتے ہیں نا پوسچر لیا ہے جو کہ ہارڈ پوسچر ہے، اور میرے خیال میں ان کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح سے اس معاملے کو اپنے لیے جگہ بھی بنائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فورسفل رہیں گے یہ جو اس وقت وہاں پہ کابل گورنمنٹ ہے اس پورے نیگوسیشن میں؟ وہ سنسیریٹی سے چاہتے ہیں کامیاب ہوں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں تو شک نہیں کرنا چاہیے کہ افغان حکومت اور پاکستانی حکومت ان کی سنسیریٹی پہ کہ افغانستان کے اندر امن میں وہ مخلص ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ افغانستان میں امن آئے گا تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے افغانستان کو فائدہ ہے، اس کے بعد آپ کو فائدہ ہے، اس ریجن میں پورے میں فائدہ آئے گا. لیکن ان دو ملکوں پہ تو ڈائریکٹ اثر اس کا پڑتا ہے. تو اشرف غنی ظاہر بات ہے کوشش کرے گا حتی الامکان کہ کسی طرح یہ صلح ہو جائے طالبان کے ساتھ. ان کے لیے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر بڑے شہروں پہ ان کا یہ جو ایک سوال ہے میں خطا کلامی کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ بعض اوقات جو سیلفش انٹرسٹ ہوتا ہے آدمی کا اس میں آپ ایسے کہتے ہیں نا پتے کھیل جاتے ہیں کہ جو آپ کے قوم کے لیے آپ کے ملک کے لیے جو ہے اتنے سود مند نہیں ہوتے. اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان کا جو المیہ رہا ہے، جو وہاں کی قیادت ہے، اس کی جو کوتا بینی رہی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات سے بلند ہو کر اکثر نہیں سوچا اور اپنے ملک کے حوالے سے نہیں سوچا. یہ خدشہ کیا غلط ہے؟ دیکھیں وہ اگر آپ پرانے وار لارڈزم میں جاتے ہیں تو پھر تو یس آئی ایگری. آپ نے شروع میں بات کی کہ وار اکانومی لوگوں کا وار کے اندر فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن افغانستان میں اگر امن آئے، اشرف غنی کا امن کے علاوہ جنگ میں کیا فائدہ ہوگا؟ جنگ میں تو اس کا مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں نظر آتا. امن میں فائدہ ضرور آتا ہے کہ اگر طالبان آ گئے امن صلح کی طرف تو افغانستان کی جو سب سے بڑی ایتھنک آبادی ہے وہ تقریباً اکٹھے ہو جائے گی. تو دوسری جو ایتھنیسٹیز ہیں یہ سارے اکٹھے ہو بھی جائے تو بھی پشتون ایتھنیسٹی کے مقابلے میں ان کی آبادی کم ہوتی ہے. تو اگر دیکھ لے پچھلے الیکشن عبداللہ اور اشرف غنی رہ گئے فائنل راؤنڈ میں، تو اشرف غنی کیوں جیتا؟ اگر یاد ہو اس وقت طالبان نے بھی اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ جا کے اشرف غنی کو ووٹ دے دو، پشتون کارڈ کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. تو اس کو تو یہ فائدہ ہے. ہاں اگر جن کو فائدہ نہیں ہے وہ دوسرے لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے. ایگزیکٹلی. تو اس کو ڈیریل کرنے میں مجھے دو ایلیمنٹ سے خطرہ لگتا ہے. ایک افغانستان کے اندر وہ لوگ جن کا آپ نے صحیح کہا وار کے اندر ان کا فائدہ ہے، اور وہ ہر ایک آدمی جانتا ہے جو افغانستان پہ نظر رکھے ہوئے وداؤٹ نیمنگ. ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح یہ ڈیریل ہو جائے تاکہ ایک تو ہمارا فائدہ رہے، دوسرا یہ پٹھان میجارٹی نہ بن جائے ہمیشہ کے لیے، اور دوسرے اس ریجن کے وہ ممالک جن کا افغانستان کے بدامنی میں فائدہ ہے. without naming again I would not like to name. لیکن ایسے ملک ہیں. اس پہ ذرا ہم آگے بات کریں گے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جنہیں فائدہ نہیں ہوگا اس چیز سے. لیکن میں ایک اور سوال کی طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں لودھی صاحب، آپ کی جو وہ ہے چاہوں گا اس کا جواب کہ اگر طالبان کی نظر سے دیکھیں تو 17 برس انہوں نے لڑائی جھیل لی، امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ بھی لڑ لی. انہیں یہ اندازہ ہے کہ امریکہ کو نکلنے کی جلدی ہے. انہیں یہ اندازہ ہے کہ جی کابل حکومت کے کچھ ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو آرم فورسز ہے اس میں ریٹ آف ڈیزرشنز جو ہے بہت زیادہ ہے. تو وہ کیوں نہیں مطلب ہے جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہیں تو صرف انتظار ہی کرنا ہے، تو ان پہ کیا کمپلشن ہے، کیا حکمت ہے کہ ان کو یہ جو مذاکرات ہیں اس میں وہ بیٹھیں اور ان کو وہ چاہیں کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو؟ جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے جو مذاکرات کے ایجنڈا ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ تو بالکل کلیئر انہوں نے چھپائے تو نہیں ہے. انہوں نے بتا دیا جی کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کب جا رہے ہیں، وہ ٹائم ٹیبل دینا ہے، اور وہ ان کا یہ تھے باقی وہ قیدیوں کو چھوڑنا ہے ایک دو اور ان کی شرائط بھی چیزیں ہیں. اور انہوں نے بلکہ پارشلی اگر مانا ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم پارشلی انہوں نے انڈیا دیا ہے، جس کا یہ مطلب ہے وہ بعد میں اس پر وہ بات چیت کریں. تو اب بالکل آپ ٹھیک کریں. اس کے علاوہ فیکٹرز ہیں کہ ابھی افغان طالبان کے ریلیشنز پیدا ہو گئے ہیں رشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ تھے بھی اور بھی ہیں.
سینٹرل ایشین کے کچھ کنٹریز کے ساتھ ہو گئے، تو انہوں نے ایک متبادل کانٹیکٹ بھی بنا لیا ہے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی جلدی نہیں ہے. تو یہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں اس میں جو نام نہیں لے رہے تھے، بھارت ہے جو کہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کاکڑ صاحب میں آپ سے ہی شروع کروں گا، اور یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے. بالکل انہوں نے کہا کہ انہیں جلدی نہیں ہے، لیکن بعض حلقوں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جلدی ہے بھی. وہ جلدی اس لیے ہے ناظرین کہ یعنی کہ طالبان کو جلدی ہونی چاہیے کہ اگر ان کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا سے ان کو ریکگنیشن ملے گی، لوگ ان کو مانیں گے. اور ظاہر ہے کہ جو ایک جنگ زدہ افغانستان، تباہ حال افغانستان ہے، اس کو جو امداد کی ضرورت ہوگی، اگر کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوتے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا. پوچھیں گے کاکڑ صاحب کے ساتھ کہ یہ خیال کتنا درست ہے، لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور یقیناً ایجنڈا پاکستان یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے انوار الحق کاکڑ صاحب سے ایک سوال چھوڑا تھا، میں اس کو تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ جہاں پر ایک خیال یہ کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی جلدی نہیں ہے، وہاں پر ایک دوسرا خیال یہ کہ اگر ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پورے افغانستان کو ہوگا اور اس حکومت کو پوری دنیا تسلیم کرے گی. اور ظاہر ہے کہ جنگ زدہ انقلاب افغانستان کو ضرورت ہوگی فنڈز کی بھی اور امداد کی بھی. جی کاکڑ صاحب. دیکھیں عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ری برانڈ کرنا ہے گورننس کے حوالے سے. طالبان کا جو پاسٹ میں ایک امیج تھا وہ مور اور لیس ایک روگ ملیشیا کا تھا. اب روگ ملیشیا سے ٹرانسفارم ہونا کہ گورننس آپ کر سکیں، یہ 17 سال میں لڑائی کے ساتھ ساتھ ان کی میرے خیال میں قیادت میں یہ ریئلائزیشن آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی کے ایک پروگرام میں کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ہلمند میں ایک اولسوالی جس کو یہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ کے ایکویولنٹ ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے کنٹرول کو، اپنے گورننس کو ڈاکیومنٹ کیا بی بی سی کے ساتھ، اور بی بی سی کے نمائندے نے ایک ہفتہ ان کے ساتھ گزارا. بیسیکلی وہ یہ امیج سینڈ اور ری سینڈ کرنا چاہتے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جو ان کی انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور وہ چاہیں گے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ان کو ملے. اگر افغان پاپولس کو انہوں نے کیٹر کرنا ہے، ایجوکیشن میں کرنا ہے، ہیلتھ میں کرنا ہے، جنرل گورننس میں جانا ہے، تو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی اس کا رستہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیا ان کا سٹیک کریٹ کرتا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ محض ایک فاتح کے طور پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ان کو اچھی طریقے سے اس کا احساس ہوگا کہ اتنے میجر گلوبل ولیج میں وہ آئسولیٹڈ زندگی نہ گزار سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی وہاں پر وقت ہوگی. تو یہ بھی ہے کاکڑ صاحب کہ وہ آپ کو اسٹیلمیٹ جو نظر آیا اس 17 سالہ جنگ میں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کامیاب نہیں ہوئے اور طالبان نے ان کو جیتنے نہیں دی اور خود ہارے نہیں. تو ایک یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سبکی کی بات ہے، اور یقیناً امریکہ کو ایک کہتے ہیں نا فیس سیونگ کی بھی ضرورت ہوگی کہ اگر یہ وہ یہاں سے جا رہا ہے تو اس طرح سے نہ جائے. میرے خیال میں اگر کوئی وزڈم پریویل کرتا ہے تو یقیناً ان کو یہ سینس دینی چاہیے. اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے امریکن ملٹری مائٹ کو شکست دے دی. یہ ایک شیونسٹک ایگو میساجنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا افغان عوام کو، پاکستان کو، ریجن کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے. سنجیدہ قیادت جو ہوگی وہ یقیناً یہ سوچے گی کہ اگر کوئی ایسی ون ون سچویشن بنتی ہے جس میں ایک گریسفل ایگزٹ، ایک ڈگنیفائڈ ایگزٹ یو ایس کے لیے بنتا ہے، وہ ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اکنامک ملٹری مائٹ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اور ساتھ میں جو لیفٹ اوور ہے وہ اصل کوسچن ہے کہ جو ریمیننگ افغانستان ہوگا اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی، اس کی پولیٹیکل مینجمنٹ کیسے ہوگی، اس کی اکنامک مینجمنٹ کیسی ہوگی، اس میں جو گلوبل ٹیررزم کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے خدشات ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، ریجن کے جو تمام کنسرنز ہیں وہ کیسے ایڈریس ہوں گے. ایک نارمل زندگی جو واپس افغانستان میں شروع ہونی ہے
وہ کس ڈائریکشن میں جائے گا اور کیسے ممکن ہے؟ کیسے جائے گی؟ بہت بڑے سوالات ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں. یاد وزیر صاحب، اگر ایک تو کہتے ہیں نا کہ روشن پہلو یہ کہ امکان ہے اس بار امن کا شاید ہو جائے، کیونکہ تمام ریجنل قوتیں جو ہیں وہ زور لگا رہی ہیں، بین الاقوامی قوتیں زور لگا رہی ہیں ایک دو کو چھوڑ کر. لیکن اگر وہ کہتے ہیں خاکم بدہن، اگر مذاکرات جو ہیں ڈریگ کرتے ہیں، اور اس میں امریکہ کی جو بھی ظلم خالد صاحب نے بھی جو بات کی ٹویٹ میں کہ ٹاک اینڈ فائٹ ساتھ ساتھ جو ان کی اسٹریٹجی ہے، تو اس میں وہ آ کر امریکہ بھی اپنا دباؤ بڑھا سکتا ہے، وہ اسیسینیشنز کی طرف جا سکتا ہے، ٹارگیٹڈ کلنگز کی طرف جا سکتا ہے. اس چیز کا بھی تو خدشہ ہے کہ یہاں سے بجائے اس کے کہ چیزیں بہتر ہوں، دوبارہ سے اسی طرف چلی جائیں جس سے لوگ بچنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کا کوئی فارمولہ یہ طے نہ کر پا سکے امریکہ، افغان حکومت، طالبان، تو اس کا سیریس خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ 1990 والا جو سلسلہ تھا وہ دوبارہ شروع نہ ہو. اور یہ اس مرتبہ اگر اس طرح ہوا تو پچھلے سے یہ بہت ہی زیادہ ہوگا، اور اس میں نقصان ہمارا ہوگا، پاکستان کو بہت مین اس میں ہم جلیں گے. امریکہ کا کیا نقصان ہے؟ امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، بہت دور بیٹا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی فوجی یہاں سے اٹھا لے گا. بلکہ اگر دوسرے اینگل سے دیکھ لے تو امریکہ کا تو اس میں فائدہ ہے کہ افغانستان اور ریجن جلتا رہے. آپ کا سی پیک ناکام ہو، جس کے وہ مخالف ہے، سی پیک میں مشکلات پڑ جائیں گی اگر سارا ریجن اس طرح خراب ہو جائے. ہندوستان بھی خوش ہوگا، چلو آگ لگ گئی ہے، سی پیک خراب ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا، ہم تو ویسے بھی خرابی چاہتے تھے. کچھ اور بھی ملک شاید زیادہ ناراض اس پہ نہ ہو، لیکن یہ پھر ہماری، میں کہوں گا، سفارتی تھوڑی سی ناکامی ہوگی کہ اگر یہ موقع ہم گنوا بیٹھے ان لوگوں کے ہاتھ جو اس کو ڈیریل کرنا چاہیں گے. یہ زبردست موقع ہے کہ امریکہ بھی راضی ہے، چین بھی راضی ہے، روس بھی راضی ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں، اور ریجن میں امیجیٹ نیبر ایران راضی ہے، آپ راضی ہے، افغانی راضی ہے، دونوں دھڑے. تو اس میں بھی اگر یہ امن ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بدامنی کی طرف چلا جاتا ہے تو سب سے زیادہ، میں نے پہلے بھی کہا، نقصان ہمارا ہوگا، کسی اور کا اتنا بڑا. اور اسی لیے پاکستان کی سول اور فوجی قیادت جو ہے بڑا فوکس انداز سے کوشش کر رہی ہے. لودھی صاحب، ایک جو بڑا سوال ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جلدی نکلا جائے، اس سے پہلے اوباما صاحب کی بھی یہی خواہش تھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ امریکی قیادت جو ہے وہ تینوں صدور کے ادوار میں انہوں نے گول پوسٹ چینج کی افغانستان کے حوالے سے، کہ بش جو چاہتے تھے ایک ڈیموکریٹک بڑا ماڈرن افغانستان ہو جائے. اوباما صاحب آئے، انہوں نے کہا جی گڈ انف افغانستان ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں چلا. ٹرمپ پل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی ایک دفاعی اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو خواہش ہے ایک طرف ان کی قیادت کی اور دوسری طرف ان کی ڈیپ اسٹیٹ کی، اس میں خطرہ ہے کہ باؤنس بیک چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ جو وہاں پہ کہتے ہیں نا جنگی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ پریویل کر جائیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، میرا خیال سب اس پر متفق ہوں گے کہ امریکہ یہاں سے اپنی اسٹریٹجی تو چینج کرنا چاہے گا لیکن اپنے انٹرسٹ فورگو نہیں کرنا چاہے گا. اور وزیر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ ان کے حق میں ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو. میں اس چیز کی پوری تائید کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام نیگوشیشن جو امریکہ کر رہا ہے وہ اس نہج پہ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ یہاں پر کر جائے کہ یہاں پر امن نہ ہو. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کون لوگ ہیں جو امن نہیں چاہتے، پہلی بات تو یہ کہ میں افغانستان، افغان عوام اور افغان حکومت کو ایک نہیں سمجھتا. میرے بھائی بہتر بتا سکتے ہیں، اس وقت افغان یونٹی حکومت جو ہے وہ صحیح نمائندہ حکومت افغانستان کی نہیں ہے. اور میری اپنی یہ رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہ وہ نہیں چاہتے کہ امن ہو، کیونکہ انہوں نے یا تو امریکیوں کے ساتھ جہاز پہ چڑھ کے جانا ہے یا ایک ہفتے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے. کیونکہ جو کچھ جتنا سٹینڈ آف رہا ہے افغان طالبان کے درمیان اور ان کے درمیان، میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ تلخیاں، بٹرنس. تو میرا اپنا یہ خیال یہ کہ اگر امن اس خطے میں ہوگا تو جو یہاں کی ریجنل طاقتیں ہیں جس میں روس ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے، آپ چائنا کو شامل کر لیجئے، یہ لوگ امن چاہیں گے، یہ لوگ امن لے کر آئیں گے. وہاں پر وار لارڈز ہیں افغانستان میں جو امن نہیں چاہتے، وہاں پر نارکو بزنس والے ہیں جو امن نہیں چاہتے، اور وہاں پر ہندوستان امن نہیں چاہتا. وہاں پہ میری رائے میں امریکہ بھی امن نہیں چاہتا. 40 سال سے ایک خطہ جو ہے پورا وولٹائل ہوا ہے. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی میں، ہر اسٹریٹجی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کیمپین اس کا اینڈ جو ہے وہ پولیٹیکو اکنامک لاس ہو،
اور پولیٹیکل لاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے دل نہیں جیت سکے. میں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اکنامک لاس روز بروز ہو رہی ہے, تو یہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ ایک بڑی طاقت ہے, وہ اگر یہاں رہنا چاہیں تو بڑی دیر تک رہ سکتے ہیں, لیکن ایکچولی اس پرنسپل کے تحت they have lost the war in افغانستان پولیٹیکلی اینڈ اکنامیکلی. ان کا ایک طویل ترین تاریخ کی جنگ ہے, ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے خرچ کر دیے. اچھا اب ذرا سا بدلتے ہیں, میں تھوڑا سا اسی موضوع میں رہتے ہوئے کاکڑ صاحب, کہ پاکستان سے ہمیشہ مطالبہ کیا گیا کہ جی طالبان کو آپ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ لے کر آئیں, پاکستان کسی نہ کسی طرح لے کر آ گیا. اچھا اب اور بھی جو مطالبات ہیں اس کے لیے پاکستان کو جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ دباؤ میں لا کر اس کو استعمال کیا جائے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان کا اتنا ہی اثر ہے افغان طالبان پہ جتنا دنیا پرسیو کرتی ہے, یا ہم بہت زیادہ اس چیز پہ مبالغہ آرائی سے دنیا کام لیتی ہے کہ جی پاکستان جو چاہے گا کرا لے گا طالبان سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال ہے. طالبان یا ان کی جتنی بھی اینٹیٹیز ہیں وہ کافی میورک یا انڈیپینڈنٹ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ اور ریکنیکٹ کیا ریجن میں, محض پاکستان کے ساتھ نہیں, ایران کے ساتھ, رشیا کے ساتھ. ہمارے کچھ صحافی دوست آئے تھے کوئٹہ, تو وہ کوئٹہ شورا کے حوالے سے سوال کرتے تھے ہم سے. تو سال پہلے میں نے ان کو کہا کہ ناؤ یو شوڈ بی کنسرن اباؤٹ ماسکو شورا. اب وہ رشینز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور دنیا میں کئی ممالک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, بلکہ رپورٹڈلی ان 17 سالوں میں بہت سارے لوگ ہمارے ساؤتھ جو افغانستان کا ہم سے قریب پڑتا ہے, کندہار اور ہلمند ان علاقوں میں, وہ بتاتے تھے کہ دن میں امریکنز کی حکومت ہوتی تھی اور رات میں طالبان کی حکومت ہوتی تھی, اور ان دونوں کا آپس میں ایگریمنٹ تھا. بہت ساری جگہوں پہ ان کی کنورجنس نظر آئی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسے نظر آیا ہے کہ انہوں نے لاجسٹکس میں بلینز آف ڈالرز ان کو پیمنٹ کی ہے, اور اپنی لاجسٹکس برطانوی فوجی کرتی تھی باقاعدہ, برطانویوں نے کیا ہے, اٹالینز نے کیا ہے, فرینچ نے کیا ہے. تو اٹ واز آل اے ملٹری میس اینڈ اے پولیٹیکل میس بوتھ. اب اس کنفیوزڈ سچویشن میں, اور اس کا سب سے بڑا وکٹم جو رہا ہے وہ عام افغان رہا ہے. عام افغان, چاہے وہ پشتون تھا, چاہے تاجک تھا, چاہے ہزارہ تھا, چاہے ازبک تھا, کوئی بھی تھا, انہوں نے دے ہیو پیڈ ان ٹرم آف بلڈ. اور جو سیکنڈ وکٹم ایز اے کلاس, ایز اے گروپ آئی ہے, وہ پاکستان یا پاکستانی آئے ہیں. ہم نے پھر 70,000 سے زائد جانیں گنوائی ہیں, اور اس سینسلیس وار میں جس کی کسی کو کوئی آبجیکٹو سمجھ نہیں آ رہی. کیا گول پوسٹ ہے اس کا ہمیں نہیں ابھی تک پتہ لگ رہا کہ 17 سال بعد آخر اچیو کیا کرنا ہے. اب چونکہ جب وہ گول پوسٹ واضح نہیں ہے, تو ظاہر ہے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی اس کو انہوں نے ریشنلائز کرنا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ سیل تو کرنی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ سیٹلڈ نیگوشیٹڈ ٹرمز کی طرف آئیں اور اس کی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں. اگر خدا نہ خواستہ, میں بھی ایک یہ فور کاسٹ کے طور پہ یہ بات کروں گا, اگر خدا نہ خواستہ یہ اس وقت نہیں ہوتا تو ہم تو جلیں گے سو جلیں گے, لیکن شاید امریکنز کے لیے بھی کوئی یہ بہت خوش آئند بات پورے ریجن کے لیے ظاہر ہے. اس میں بات کی, ایران کی بات کی, روس کی بات کی, اور ظاہر ہے کہ ایران کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ ابھی جو بہت زیادہ اسلحے کی کھیپ مل رہی ہے افغان طالبان کو, تو وہ ایران کی طرف سے مل رہی ہے, ہزاروں کلشن اور دیگر ویپن جو ہیں. اچھا اسی طرح روس بھی تھوڑا بہت ان کی وہ کر رہا ہے, سرپرستی کر رہا ہے, تھوڑی بہت نہیں بلکہ زیادہ کر رہا ہوگا. تو اس میں ظاہر ہے اچھا ایران پہ امریکی دباؤ بھی ہے, تو کیوں چاہے گا کہ افغانستان سے اس کا فوکس ہٹ جائے, اور پھر تو سامنے ایران خود آ جائے گا. کس کا فوکس ہٹ جائے؟ امریکہ کا. امریکہ کا فوکس, کیونکہ ان کو تو سوٹ کرتا ہے یہ بات, اگر وہ وہاں پہ ویپن بھی دے رہا ہے. حالانکہ طالبان سے ایک زمانے میں ان کی بڑی دوریاں رہا کرتی تھی, لیکن یہ جو محبت بڑی ہے تو اس کی کچھ وجہ ہے, اور وہ اسٹیٹ انٹرسٹ میں بڑی ہے, ریاستی انٹرسٹ میں. جی صحیح. دیکھیں امریکہ, اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ افغانستان سے نکل گیا تو اس ریجن سے گیا, تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی. امریکہ ہر ملک کا نیبر ہے, ساری دنیا میں ہر جگہ ہے. یہ بڑا اچھا جملہ کہا آپ نے, سب کا نیبر ہے. اور اگر یہاں سے نکل بھی جائے فاتح یا شکست کسی صورت میں, دوحہ میں تو اس کا سینٹ کام ہے, قطر میں. اور کابل اور دوحہ کتنے دور ہے ہوائی جہاز یا میزائل کے؟ سینٹ کام چیف آئے ہوئے ہیں جب بھی آپ ان کے. ایگزیکٹلی, آئی مین ہاف این آور ڈیفرنس ہوگا. تو آپ نے یہاں سے نکال دیا, وہاں بیٹا ہے. ہر جگہ پہ امریکن پریزنس ہر جگہ پہ ہے, سمندر بھرا ہوا ہے ان سے. تو
کوئی یہ سمجھے کہ امریکہ نکل گیا تو ان کو دوسرے لوگوں کو یہ خالی میدان ملے گا. امریکہ نے تو سوویت یونین کے خلاف بھی یہاں آ کے جنگ نہیں لڑی تھی. امریکہ نے ایک سپاہی نہیں تھا. جنگ لڑی گئی امریکہ کی مدد سے اور امریکہ فاتح ہو گیا, سوویت یونین کو روس بنا دیا. تو اسی طرح امریکہ کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں, وہ اپنی پریزنس کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہر ایک ملک کا افغانستان کے اندر ٹھیک ٹھاک حساب کتاب برابر رکھ سکتا ہے. اگر روس اس غلط فہمی میں ہے یا ایران اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم اس کو بلیڈ کر لیں گے یا اس کو اپنے پرانے جو ہمارے ساتھ کیا اس کا جواب دے دیں گے, ٹھیک ہے کچھ حد تک شاید اس میں کامیاب ہوں, لیکن ٹوٹلی امریکہ کو کیونکہ اتنا مارنا جتنا ان کا خیال ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوگا. ہاں ایک بات ضرور ہے, جس طرح سوویت یونین ٹوٹا وہ صرف اس لیے ٹوٹا میرے خیال میں کہ اس نے بہت زیادہ اپنے آپ کو پھیلایا تھا دنیا میں, اتنا خرچہ ہوتا تھا, اقتصادی طور پہ بیٹھ گیا تو ختم. امریکہ کا بھی تقریباً آپ دیکھ لیں 1 ٹریلین سے زیادہ افغانستان میں لگا, باقی دنیا میں کتنے خرچے ہوتے ہوں گے. اب چین کا وہ کتنا مقروض ہے, اگر چین اپنا پیسہ امریکہ سے نکالے تو امریکہ کل بیٹھ گیا کہ نہیں بیٹھا, سوال نہیں پیدا. نہیں, لیکن ایک اور بھی بات ہے نا کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے گلوبل, اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ امریکہ کو نہ بیٹھنے دیا جائے, کیونکہ ہر ریاست کے اتنے انٹرسٹ ہیں. جب مڈل ایسٹ کی ریاست ہو, فار ایسٹ کی ہو, تو وہ ان کو تو ڈالر چھاپنے ہیں نا, اس ڈالر کے اگینسٹ وہ نہ سونا رکھتے ہیں نہ کچھ رکھتے ہیں. تو یہ ہے. تو ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفہ, کیونکہ مجھے بھی حکم آیا کہ ہم بریک لینے, اور جب میں واپس آؤں گا تو ہم لودھی صاحب سے بات شروع کریں گے اور ان سے یقیناً پوچھیں گے کہ صرف امریکہ کا تو کردار ہے ہی, لیکن چین کیا چاہتا ہے, روس کیا چاہتا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. اور یہ جو پاکستان کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ جو ہے بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے امن کی راہ میں, اس پر بھی بات کریں گے کہ ان الزامات میں کتنی حقیقت تھی اور کتنا فسانہ. بات ہوگی وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور آج کے ایجنڈے پر افغانستان میں امن کی کوششیں. لودھی صاحب وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ روس بھی ہے, چین بھی ہے, ان کا کیا آپ کو حکمت عملی لگتی ہے اور یہ کس حد تک جو ہے اس پورے امن کا جو پروسیس ہے کوششیں اس پہ اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ روس نے اپنے آپ کو کافی ریسٹرین کیا ہوا ہے, وہ غصہ نہیں دلانا چاہ رہا, جیسے ابھی وزیر صاحب بھی کہہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے خیر انٹرسٹ اکنامک ہوتا ہے بیسیکلی, اور یہ جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چائنا چاہ رہا ہے کہ سی پیک کامیاب ہو, کیونکہ اس کے بی آر آئی کا بہت بڑا حصہ ہے, اور پھر سینٹرل ایشین کو ساتھ ملائے بغیر سی پیک کا پورا وہ ہوتا ہی نہیں, آبجیکٹو پورا نہیں ہوتا. روس جو ہے جا ہی نہیں سکتا گرم پانی تک جب تک کہ یہ یا ایران کے تھرو جائے یا ہمارے تھرو جائے, اور وہ درمیان میں سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. تو ان کا تو پکا چین کا یہ بالکل آبجیکٹو ہے کہ وہاں پر امن ہو, روس کا یہ آبجیکٹو ہے وہاں پر امن, اور اسی لیے وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کر رہا. ورنہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اگر روس افغان طالبان کو ایئر کرافٹ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل دے دیتا تو اس جنگ کی بالکل نوعیت بدل جاتی. جیسے سٹرنگر ملا تھا, سٹرنگر نے بالکل بدلی تھی. ٹھیک ہے شاید اس حد تک نہیں, لیکن بدل سکتا تھا, نہیں انہوں نے کیا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ سب لوگ تو یہاں امن ہی چاہتے ہیں, اور جو امن نہیں چاہتے ان کا ہم نے ذکر کر دیا. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ الزام ہے کہ امن یہاں کس نے نہیں ہونے دیا, تو وہ میرا خیال ابھی تو تاریخ بالکل سامنے ہے کہ ڈاما ڈولا سے لے کے جب پہلی بومبنگ ہوئی اس وقت بھی امن کے مذاکرات شروع ہونے والے, اس کو لے آئے آپ ملا منصور تک, وہ بھی مذاکرات کرنا. تو جب بھی مذاکرات کا معاملہ آیا کس نے اس کو کابل سے بعض اوقات لیک ہو گئی جو بھی ہوا وہ اس طریقے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی لیڈرشپ کو یہ چاہیے
کہ وہ جو فیس سیونگ سے امریکہ گزرنا یہاں سے جانا چاہتا ہے جو اس میں ان کی مدد کریں, اس میں اس پورے ریجن کا فائدہ, جیسے کہ ہم سب لوگ اس بات پر ایگری ہیں, متفق ہیں. ان کو ایک زخمی شیر کی طرح ہمیں ان کے زخم پہ پانی نہیں چھڑکا, وہ نمک نہیں چھڑکنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے, وہ سب ان کے اپنے جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک قسم کی شکست ہے اور ہم یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو نکلنے دیں, لیکن اس دفعہ یہ ضرور کریں کہ ہم اپنے جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ ضرور ہم اپنے سامنے رکھیں, اور ہمارا مین انٹرسٹ یہ ہے وہاں پر امن. کوئی ایسا فارمولہ نہ چھوڑ جائیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ چلتا رہے, یہ بڑا خطرناک ہوگا. گو کہ میرا اپنا تجزیہ یہ اور غلط ہو سکتا ہے, امریکہ یہاں پر امن چھوڑ کر نہیں جائے گا. وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے, انڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ جو یہاں پر, اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کو وہ آؤٹ سورس کرنا چاہ رہا ہے ٹو بلیک واٹر اور سمبڈی, کہ یہاں پر میرا اپنا یقین یہ ہے کہ اگر افغان طالبان نے امریکہ اور اس کے الائیڈ طاقتوں پر قابو پا لیا تو یہ بلیک واٹر شاٹر کی باغ کی مولیاں ہیں, ان کو وہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے. لیکن امن کا اصل سلسلہ شروع تب ہوگا میری نظر میں جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا. کاکر صاحب کے فیس ویلیو پہ ہم یقین رکھتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ امریکہ جو ہے امن کے لیے اتنا ہی زیادہ سنجیدہ ہے اور سنسیئر ہے کہ جتنا پاکستان ہے نا. یہ تو ہم اس ڈپلومیٹک پوزیشن کے حوالے سے بات کریں نا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنا پاکستان تنقید کا نشانہ بنتا رہا, چاہے وہ برسل ہو, دنیا کے بھر کے کیپٹل میں پاکستان پہ الزام ہوتا تھا کہ جی پاکستان کی وجہ سے امریکہ ناکام ہو رہا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو فیوریٹ وپنگ بوائے بھی تھے, اسکیپ گوٹ بھی ہم ہی لوگ تھے. تو یہ جو پالیسی ہے امریکہ کی, اگر ناکام ہوتا ہے امریکہ, یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, تو پھر پاکستان جو ہے اس طرح کے تنقید کی زد میں ہوگا, نشانے پر ہوگا. دیکھیں, میرا اپنا یہ نہیں خیال کہ اب مزید پاکستان کو اس قسم کی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک اینگل جس کو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. جی پلیز. ان لاسٹ 17 ایئرز میں جب وار تھیٹر گلف میں, سیریا میں, عراق میں, افغانستان میں امریکنز نے کریٹ کیے, اور دے ہیو کریٹڈ وار آف دیئر ول. انہوں نے اپنی چوائس کے تھیٹرز کریٹ کیے, اور جو اپنا ایک سپر مین امیج تھا وہ تھرو دیئر ملٹری مائٹ, تھرو دیئر اکنامک ریسورس, انہوں نے پوری دنیا میں اپنا ایک ایجنڈا جو ہے انفورس کرنے کی کوشش کی. اور ان 17 سالوں میں ہوا کیا, ان کی جو جس گلوبل نیبرہڈ کی بات آیاز وزیر صاحب نے بھی کی, ڈریگن started emerging and Dragon has become the second largest economy of the world. اب یہ ریئلائزیشن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں کیپٹل ہل میں بھی آئی ہے, اور بہت شدت کے ساتھ آئی ہے, کہ ہمارا تمام کا تمام فوکس اور ریسورس ان وار تھیٹرز پہ تھے, اور وہ ایک چین نے بچا کے رکھا اپنے آپ کو, پیسفل رائز اکنامک ان کا آ رہا ہے, اور فرسٹ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ از ڈاؤن دا لائن, وہ اگلے 2-3 سالوں کی شاید بات ہو. تو what do you do? مجھے لگتا ہے کہ یہ ریورسل آف تھاٹ پروسیس اس اینگل میں آیا ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں. آپ سیریا کا وہاں سے جو وڈرال ہے, افغان فرنٹ پہ جو انیشیٹیوز ہیں, مجھے براڈر پکچر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان تھیٹرز کو وہ کلوز کر کے پوری طریقے سے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا اور انگیجمنٹ آف چائنا جو بھی ان کی پالیسی ہوگی اس کو پرائیورٹی چلیں گے. اس میں پھر وہ ظاہر ہے کوشش کریں گے کہ ریجنل قوتیں پاکستان کو بھی انگیج کریں, جو اور بھارت کو کیا ہوئی ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں سامنے آئیں گی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ پروڈکٹ کر رہا ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا وڈ بی دا اونلی پالیسی. آئی ڈونٹ تھنک سو. انگیجمنٹ از اے ویری وائبل آپشن. ہو سکتا ہے کہ وہ انگیجمنٹ آف چائنا میں چلے جائیں. وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایکسپوز بھی ہونا ہے, اور ہم ایکسپلور کرتے رہیں گے. لیکن یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک اینگل ہے. ان کو اپنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اب ان وار تھیٹر کو لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جایا جائے. اچھا, اب یہ جو الزام تھا کہ پاکستان میں جو ہیں وہ ٹیرر کیمپس ہیں, اور ظاہر ہے کہ کبھی بھی یہ چیز ثابت نہیں کر سکے, اور بار بار ہماری فوجی قیادت اور سول قیادت کہتی تھی جی آگے نشاندہی کریں, ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر اگر ہیں کوئی. اور اس میں یہ بھی بات تھی کہ پاکستان کے لیے جو ہے افغان طالبان کو کنٹرول کرنا یوں بھی مشکل ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر افغان مہاجرین ہیں, اور ان کیمپس پہ پاکستان نہیں جا سکتے, اور وہاں پہ جا کر جو ہے اگر افغان قیادت یا عسکریت پسند ایک دوسرے میں غلط ملط ہو جاتے ہیں تو مشکل ہے. تو یہ ان چیزوں کا یہ جو ایشوز رہیں گے آپ کے خیال میں وزیر صاحب آنے والے دنوں میں؟ آنے والے دنوں میں 1-2 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں, میں بھی میرے فرینڈز میرے ساتھ ایگری نہ کریں. اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس میں نقصان کا پہلو تو ہم نے دیکھ لیا, لیکن
پاکستان کا جو ابھی پازیٹیو رول ہم کہتے بھی ہیں اور ہے بھی بے شک کہ طالبان کو وہ ابو دھابی بھی لے آئے، یہاں بھی لے آئے خلیل زاد سے ملاقات کا، تو یہ چیز ہمارے گلے نہ پڑ جائے ان دا نیگیٹو سینس. اگر سب چیزیں خراب ہو جاتی ہے تو دے کین ٹرن بیک. جی یہ تو آپ کو ہم پہلے سیف ہیون کی بات کرتے تھے تو آپ نے تو یہ لے آئے، ایون حقانی نیٹ ورک کے بھی بندے ابو دھابی تک آپ لے آئے، تو آپ کیسے منکر ہو سکتے ہیں کہ آپ کے تعلقات نہیں ہیں؟ تعلقات اور سیف ہیون میں فرق ہے. تعلقات اور سیف ہیون میں فرق ہے، کیونکہ افغانستان کے بہت سارے علاقے پہ اب ان کا اثر و رسوخ ہے یا قبضہ ہے، تو اگر یہاں وہ بسترا ڈالتا ہے تو وہاں بسترا ڈال دے. جناب اچھا، کیونکہ پروگرام میں 2 منٹ رہ گئے اور ہم نے بہت خدشات سے زیادہ اگر ہم امکانات کی بات کریں 1 منٹ میں چاہوں گا کنکلوڈ کریں. لودھی صاحب آپ کو کیا کوئی روشن امکانات نظر آتے ہیں؟ مجھے تو لگ رہے ہیں اس لیے کہ جو بڑا فریق ہے امریکہ، وہ واپس جانے کا جو انڈیا دے رہا ہے وہ اس کو جانا ہی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ کہیں واپس جاتے جاتے یہاں پر فساد چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے یا امن چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے، یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. باقی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے، افغان عوام امن چاہتے ہیں، اور ان دا لانگ خطے کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں. کاکڑ صاحب پلیز. میری انہیرنٹ آپٹمزم جو ہے نا وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں، آپ رجائیت پسند ہیں. ہاں میں امید ہی رکھوں اور امید بہتری کی رکھنی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ایونچولی پیس جو ہے وہ سسٹینیبل ہے، وائلنس جو ہے دیٹ از ناٹ سسٹینیبل. کب تک آپ وائلنٹ انوائرمنٹ میں رہیں گے؟ کوئی بھی ہیومن سوسائٹی، ایونچولی آپ کو پی سی کی طرف جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ جناب ایاز وزیر صاحب، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کی گفتگو سنی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کچھ بھی چاہے، پاکستان کچھ بھی چاہے، امریکہ کچھ بھی چاہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے افغان قیادت کو جو ہے فیصلہ کرنا ہے. تو یہاں پر ان کو دوربینی کا اور سیاسی بالغ النظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جو افغان عوام جو ہیں 40 برس سے وہ خونریزی دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت گری دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر امن کی کوششوں کی جو اصل ذمہ داری آتی ہے وہ افغانستان کی قیادت کی آتی ہے. یہی ان کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے اور یہی ان کی خواہش بھی. اگلے پروگرام تک کے لیے عامر ضیاء کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.